بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے آگے یا پیچھے بآواز بلند ذکر کرنا بدعت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی اصل نہیں ملتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام، ائمہ دین اور سلف صالحین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ جنازے کے آگے یا پیچھے بآواز بلند ذکر یا قرآن خوانی نیکی کا کام ہوتا یا شریعت کی روح سے میت کو کوئی فائدہ پہنچتا تو صحابہ کرام اور سلف صالحین سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث کے معنی و مطالب اور مفاہیم جاننے والے تھے اور قرآن و حدیث کے مطالب کو سمجھنے والے تھے اور ان کے مطابق زندگیاں ڈھالنے والے تھے، وہ ضرور اس کا اہتمام کرتے۔ ائمہ اربعہ میں سے اس کا جواز یا استحباب منقول نہیں، بلکہ بعض احناف نے جنازہ کے ساتھ بآواز بلند ذکر کے عدم جواز اور بدعت کبیہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی المتوفی 1231 ہجری کہتے ہیں، جنازہ کے ساتھ قرات اور ذکر کے وقت آواز بلند نہ کریں۔ جو لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں ان کی کثرت دیکھ کر دھوکے میں مت آ جائیں۔ جنازہ کے ساتھ جاہل لوگ اونچی آواز سے اور کھینچ کھینچ کر قرات کرتے ہیں، یہ بالاجماع جائز نہیں۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے انکار پر قدرت و طاقت رکھتا ہو پھر بھی خاموش رہے اور اس پر انکار نہ کرے۔ لوگوں پر خاموشی لازم ہے۔ اسی جنازہ کے ساتھ اذکار متعارفہ بدعت کبیہ ہیں۔ حاشیۃ و طحطاوی 332 ہے۔ علامہ ادریس بن بیکند بن عبداللہ ترکمانی المتوفی 800 لکھتے ہیں، جنازہ کے پیچھے اونچی آواز سے ذکر مکروہ ہے، اس میں ذاکر ذکر کرنے والے اور میت کے لیے کوئی اجر نہیں۔ کتاب الحوادث 216۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، جنازے کے ساتھ جانے والوں کو خاموش رہنا واجب ہے اور بلند آواز سے ذکر کرنا، قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو اپنے دل میں کریں۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 162۔ فتاوی قاضی خان جلد 1 صفحہ 92 ہے۔ حنفی عالم لکھتے ہیں، رفع الصوت بذکر و قراءۃ القرآن و قولہم کل حی یموت و نحو ذلک خلف جنازہ بدعہ۔ جنازہ کے ساتھ بآواز بلند ذکر قرات قرآن، لوگوں کا یہ کہنا کہ ہر زندہ مرے گا اور اس طرح کی دوسری باتیں بدعت ہے۔ فتاوی سراجیہ صفحہ 23 ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید فقہا نے اس کو مکروہ سمجھا ہے، یعنی مکروہ تنزیہ۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ علامہ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ المتوفی 970 ہجری لکھتے ہیں، ینبغی لمن تبع جنازۃ ان یطیل الصمت ویکرہ رفع الصوت بذکر و قراءۃ القرآن وغیرہما فی الجنازۃ والکراہۃ فیہا کراہۃ تحریم۔ جنازے کے پیچھے چلنے والوں کے لیے مناسب ہے کہ لمبی خاموشی اختیار کریں۔ جنازے کے ساتھ اونچی آواز سے ذکر و قراءت قرآن کریم وغیرہ مکروہ ہے، اس میں کراہت تحریمی ہے۔ البحر الرائق جلد 2 صفحہ 199۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض ہمارے بھائی یہ کمزور بات کر رہے ہیں کہ ان کے علماء نے یا فقہا نے اگر مکروہ کہا تو اس مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہ، بلکہ ہم نے علامہ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ سے ثابت کر دیا کہ مکروہ تحریمی ہے، بلکہ اس بدعت کے ڈانڈے شیعہ کے نوحہ سے ملتے ہیں۔ حافظ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جان لیں درست اور مختار مذہب جس پر سلف کا امر رہا ہے یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے وقت سکوت اختیار کی جائے، قرات اور ذکر وغیرہ میں آواز بلند نہ کی جائے۔ اس میں حکمت ظاہر ہے کہ خاموشی انسان کے دل کو مطمئن اور جنازے کے متعلق چیزوں کے بارے میں اس کی فکر مجتمع کر دیتی ہے۔ اس حالت سے یہی مطلوب اور یہی حق ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والوں کی کثرت دیکھ کر دھوکہ مت کھائیں۔ الاذکار صفحہ 136۔ اسی طرح جب حافظ نووی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ دمشق میں بعض جاہل جنازے پر بری طرح کھینچ کھینچ کر حد سے زیادہ سر اور کلمات میں زائد حروف داخل کر کے قرات کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا مذموم نہیں؟ تو حافظ نووی رحمہ اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں، یہ واضح برائی اور انتہائی قابل مذمت چیز ہے۔ اس کے حرام ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔ فتاوی نووی صفحہ 36 ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنازے، قتال اور ذکر تینوں مقامات پر آواز بلند کرنا اہل کتاب اور اجمیوں کی عادت تھی، لیکن اس امت کے بہت سارے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ اقتداء الصراط المستقیم جلد 1 صفحہ 316 ہے۔ علامہ ابن النحاس رحمہ اللہ 814 ہجری فرماتے ہیں، قرات میں کھینچاؤ اور الہان نہ بھی ہو پھر بھی یہ مکروہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا اور ایسا کرنا ثابت نہیں۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ ذکر بھی
مکروہ بدعت ہے۔ تنبیہ الغافلین صفحہ 481 ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات نشین کر لینی چاہیے کہ عمومی دلائل سے اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عمومی دلائل سے اس کا ثبوت پیش کرنا درست نہیں، کیونکہ بدعات یا تو عمومی دلائل کے تحت آتی ہی نہیں ہے یا ان سے مستثنا ہوتی ہیں۔ اور ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لم یکن یسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یمشی خلف الجنازۃ الا قول لا الہ الا اللہ مبدئا و راجعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے چلنا شروع کرتے یا واپس لوٹتے تو صحابہ آپ سے لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے تھے۔ الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی جلد 1 صفحہ 269، جلد 4 صفحہ 1408۔ یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت۔ پہلی وجہ اس کی جھوٹے ہونے کی یہ ہے کہ ابراہیم بن احمد حرانی کے بارے میں ابو عروبہ فرماتے ہیں کانا یضع الحدیث، یہ حدیث گھڑتا تھا۔ الکامل لابن عدی جلد 1 صفحہ 269۔ علامہ ذیلی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ضعف ابراہیم ھذا وجعلہ من منکراتہ، امام ابن عدی نے اسے ضعیف قرار دے کر اس روایت کو اس کی منکر روایتوں میں شمار کیا ہے۔ نصف الرایہ جلد 2 صفحہ 292۔ اس کی توثیق نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبدالعظیم بن حبیب حمصی مجروح ہے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں لیس بثقہ کثیر الغلط، کثیر الغلط تھا، ثقہ نہ تھا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی ایک روایت کے بارے میں فرمایا من بلا یا ہو، یہ اسی کی مصیبتوں میں سے ہے۔ میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 639۔ تیسری وجہ کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ کے استاد یحییٰ بن عبد الرحمن بن ناجیہ کے حالات زندگی نہیں مل سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف بھی ہو پھر بھی فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے، تو لہذا ہم اس کو قبول کریں گے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، سخت ترین ضعیف۔ نمبر 2، اس میں جنازے کے ساتھ بآواز بلند اجتماعی ذکر کا وجود تک نہیں۔ نمبر 3، اس مسئلہ کا تعلق احکام کے ساتھ ہے نہ کہ فضائل کے ساتھ، چونکہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ جنازے کے آگے یا پیچھے ذکر کرنا جائز ہے یا ناجائز، نہ کہ اس کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث کے راوی ہیں روایت کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا فی الجنازۃ قول لا الہ الا اللہ، جنازے کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ الغرائب الملتقطہ لابن حجر حدیث 94۔ اس کی سند سخت ضعیف ہے۔ پہلی وجہ سنان بن سعد جمہور کے نزدیک ضعیف ہے، دوسری وجہ مسلم بن خالد زنجی جمہور کے نزدیک ضعیف ہے، اور تیسری وجہ کہ حافظ عبداللہ بن محمد بن وہب دینوری متکلم فی ہے، چوتھی وجہ کہ اس کے اندر کئی مجہور راوی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو منکر کہا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنازے کے آگے یا پیچھے بآواز بلند ذکر اور نعت خوانی وغیرہ بدعت کبھی یا سیئہ اور مذمومہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اگر اس کی اصل ہوتی تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین ضرور اس کو دین بناتے۔ جو عمل صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کی زندگیوں میں نہ تھا وہ کبھی دین کا درجہ نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ خیر کا عمل نہیں، کیونکہ صحابہ تو خیر پر حریص تھے اور متلاشی تھے خیر کے، اور خیر کی طرح لپک پڑتے تھے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جانتے بوجھتے خیر کے عمل کو، نیکی کو ترک کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔